धीरे वीरा सत्य केरी वाटड़ी वीरा भाई यूं चलो रे ज्यों सुई जीरे वीरा खटण हारा वीरा भाई खटी गया रे दूजा खटण कोला। मौलाना हज़रत इमाम पर सलवत पढ़ो दिन हरो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मदन व आल मोहम्मद इला क़यामा। सुबह का वक्त है। इस वक्त को हमारे पीरों ने नूर का वक्त कहा है। नूर का वक्त इसलिए कहा है कि इस वक्त जो आदमी खुदा को याद करते हैं, इस वक्त के अंदर दुनिया की कोई भी हरकत हिलचाल नहीं होती। महज और सिर्फ खुदा की मोहब्बत और उसकी शुक्रगुजारी में लोग सुबह उठ के इबादत करते हैं। मोमिनो, हमारा जो मजहब है, इस्लाम दीन का मगज़ है, ब्रेन है। इस्लाम जिंदा है आले नबी औलाद अली की नूर की वजह से। इस्लाम का धनी, इस्लाम का मालिक वही है और उसकी हाजिरी अगरचे लोग नहीं जानते, मगर इस्माइलियों को मालूम है कि इमाम कौन है। इमाम का जो बदन है वो इंसान और खुदा के नूर के दरमियान एक लिंक है। अगर इमाम का बदन हमारे दरमियान न होवे, यानी कि इमाम जो हमें हिदायत करते हैं, फरमान करते हैं, कभी वो ना होवे, तो हम कोई नबी या पैगंबर नहीं है कि हम खुदा ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम इंसान हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। जिस तरह एक छोटा बच्चा बातचीत सीखने के लिए अपनी माँ का मोहताज है और शुरुआत के अंदर वो जो बच्चा है उसका टैलेंट इतना नहीं है कि वो सब लोगों की बातें समझ सके, तो माँ खुद मेंटली नीचे आ जाती है और बच्चे के साथ इस तरह कम्युनिकेट करती है कि वो बच्चा उस चीज़ को उठा सके। इसी तरह से हम इंसान जो हैं, हमारे अंदर इस कदर नूरानी ताकत या समझ नहीं है कि हम खुदा ताला के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके। इसीलिए उसने 1,24,000 पैगंबर भेजे ताकि लोगों को उसकी हिदायत मिल सके। नूर की कॉन्सेप्ट को समझ के जब तक कि हज़रत इमाम का नूरानी दीदार नसीब नहीं हुआ, तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं है। मोमिनो, इमाम के ज़ाहिरी दीदार को एक लेडर बना के और उसके फरमान के ऊपर अमल करके, यानी लेडर के ऊपर चढ़ के हमें उस मंजिल पे पहुंचना है कि जहां वो हमारा माशूक, हमारा एम रहता है। जब तक कि हमें नूरानी दीदार नहीं हुआ, हमारा ईमान कामिल नहीं है। क्योंकि ईमान जब कामिल होता है तो इश्क पैदा होता है।
جب تک کہ ایمان کامل نہیں، عشق نہیں، اور جب تک کہ عشق نہیں تب تک معشوق اپنا پردہ نہیں کھولتا، نقاب نہیں اٹھاتا۔ نورانی دیدار کی خواہش کرو، اچھا کرو، نورانی دیدار کی طلب کرو، کریونگ کرو اس کی۔ اپنی موت سے پہلے ہر اسماعیلی کے اوپر یہ اس مذہب کی طرف سے فرض ہے کہ اپنی موت سے پہلے وہ اس نورانی دیدار کی جھلک دیکھے، نہیں تو واپس آنا پڑے گا۔ اور اپائے نہیں ترن کو، یہ ترن کی باری، اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں نے اپنے مذہب کو اچھی طرح جانا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے اسماعیلی مذہب، اس طریقے کی جو حقیقت ہے اور اس کے اندر جو نٹ ہے، ہم نے کبھی وہ کھایا ہی نہیں۔ ہم کو اس مغز کے پتہ ہی نہیں۔ ہم ظاہری طور پہ بھی پوری طرح نہیں بن سکے۔ ہمارے مذہب کی جو ظاہری چیزیں ہیں کہ جو لیڈر کا کام کرتی ہیں، میں نے ابھی کہا کہ جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہمیں اونچا اٹھاتی ہیں وہاں پہنچنے کے لیے۔ اسماعیلی مذہب کا خیال بہت مشکل ہے۔ او مارا سمی راجا، دھرمی راجا، تیرے نام سورے مارو منڑو باندھو۔ اے مولا اپنے نام سے میرے من کو باندھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ چیز بالکل نہ سوچوں نہ کروں کہ جو تیرے نام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سوچنا، عمل کرنا، سب چیز اس کے نام کے ساتھ لگی ہوئے تو محبت پیدا ہوئے۔ اس کا نام اگر ہر وقت انسان کے قلب کے اندر، اندرونی زبان کے اوپر رہے، خیال کے اندر، اس پہ دوسری چیز سوجے ہی نہیں۔ سچ پوچھو، میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس مذہب کے لائق نہیں ہیں۔ اس ہم کے اندر میں بھی ساتھ ہوں۔ ہم اس مذہب کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہمارے اوپر رحمت کی گئی ہے۔ اور رحمت کیوں کی گئی؟ آج میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ دینا چاہتا ہوں۔ دینداروں، کیوں رحمت کی گئی؟ ہمارے گن کی وجہ سے، ہماری کوئی اچھائی کی وجہ سے نہیں۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں اس کے پہلے ایک چھوٹی سی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں۔ کوئی چور پکڑا گیا، پولیس نے اس کو لاک اپ میں رکھ دیا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو جتنا جلدی بن سکے جج کے سامنے لے جایا جائے، ایویڈنس ہو جائے تو جج اس کو پنشمنٹ دے دے۔ لیکن ہوا یہ کہ لاک اپ کے اندر بہت ٹائم نکل گیا، یا وہ آدمی بیمار پڑ گیا، کچھ بھی ہوا، بہت مدت تک جج کے پاس پہنچ نہ سکا، وہ ریمانڈ میں ہی رہا۔
آخر جب جج کے پاس پہنچا، ایویڈنس دے کے جج نے کہا تمہیں 6 مہینے کی سزا دینی چاہیے، لیکن تم نے بہت مدت پولیس کے لاک اپ میں نہیں نکالی ہے، اس کے لیے اب تک جتنی سزا تم نے لاک اپ میں نکالی اسی سزا کو میں قبول کر کے تمہیں فری کرتا ہوں۔ یعنی اس کو سزا پوری نہ ملی اور یوں ہی رہا۔ اب اس ایگزامپل کو یاد رکھنا، خدا تعالیٰ نے کریشن کی اور جیسے کہ ہم سنے ہیں وعظوں میں یا پڑھے ہیں کہ کریشن سب سے پہلے ایک سنگل سپرمٹوزا جس کو سنگل سیل کہتے ہیں، اس طرح سے خدا کی کریشن لائف کے اندر ایک سنگل سیل ہوا، یہ ملٹی پلائی ہوا، ایوالو ہوا، جس طرح سے ہمیں ہمارے مولا نے، امام سلطان محمد شاہ داتار نے، ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جیو اس سنگل سپرمٹوزا سے نکل کے کیڑے مکوڑے بنائے، انسیکٹس میں آیا، انسیکٹس میں سے نکل کے تھوڑے اور جانوروں میں آیا، اور یہ ڈفرینٹ سٹیجز میں سے ہمارے پیروں نے کہا ہے 84 لاکھ سٹیجز میں سے نکل کے 8.4 ملین سٹیجز میں سے نکل کے ڈفرینٹ سپیشیز میں سے نکل کے کہ جس کو لاکھوں برس لگے، اور پیروں کے کہنے کے حساب سے ہمیں لگ بھگ 40 لاکھ برس لگے۔ 40 لاکھ برس ہم اس دنیا میں ہیں، 40 لاکھ برسوں سے۔ امام فرمایا کیڑے مکوڑوں میں سے نکل کے، سمندر کی جانوروں میں، مچھی وغیرہ میں سے نکل کے، اینیملز میں سے نکل کے بندر میں آئے، بندروں میں سے ایوالو ہو کے اب تم انسان بنے ہو۔ اس سارے پروسیس کو 40 لاکھ برس بنے۔ قرآن شریف کے اشارے سے ہمیں پیر صدر دین ماں باپ کہتے ہیں کہ 3 پرکار کے، 3 قسم کے جیو بنے، خدا نے ان کو نہیں بنایا، وہ خود بنے۔ خدا نے ہر سٹیج کے اوپر لائف کی چھوٹی سے چھوٹی جو سٹیج ہے، موسٹ پریمیٹیو سٹیج جو ہے، وہ یہی ہے، ایک سنگل سیل ہے، بیکٹیریا۔ حالانکہ بیکٹیریا جو ہے اس میں سنگل سیل بھی ہیں اور ملٹیپل سیلز بھی ہیں۔ ان کے اندر بہت ہی مائنیوٹ طریقے سے خدا نے تھوڑی سی سمجھ دی، بہت مائنیوٹ طریقے سے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میں 2 دن میں بھی پورا نہیں کر سکوں گا، مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پتھر ہے نا سمندر میں، جس کو ہم کورل کہتے ہیں، وہ پتھر ہے مگر اس میں لائف ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، مرتا بھی ہے۔ تو جہاں لائف ہے، چاہے وہ کتنی بھی مائنیوٹ لیول میں کیوں نہ ہو، اس کے اندر تھوڑا سا مائنڈ ہوتا ہے۔ مائنڈ کیا ہے؟ کسی چیز کو پسند کرنا، کسی کو ناپسند کرنا۔ تو ہم ان 40 لاکھ برسوں میں اپنے مائنڈ کے کارن سے 3 گروپس میں بٹ گئے۔ پیر کہتے ہیں کہ ایک گروپ وہ تھا
کہ جو بالکل رائٹ پاتھ پہ چلا پاس ہو گیا. دوسرا وہ گروپ تھا کہ جو تھوڑی بھول وغیرہ بھی کی، پاس نہ ہوا، ناپاس ہوا، خدا نے ان کو واپس ریپیٹ کرنے کا چانس دیا. تیسرا گروپ جو تھا وہ گروپ بالکل مانا ہی نہیں، اپوزٹ سائڈ میں رہا، بگڑتا رہا. اس گروپ کو خدا نے جیل میں ڈال دیا، ڈیٹینشن میں ڈال دیا، پڑے رہو یہاں. اور وہ گروپ ایوالو نہیں ہوا، یوں ہی پڑا رہا. ایک گنان پھر صدر دین اور پھر اسم کبیر دین ماں باپ کا، دونوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے جی انت نہ ملا میں تھی 48 کروڑ تے باپ 47 نہ لکھا نہیں پوچھانا یہ بھی تئیں تمہیں. انت کاؤنٹ لیس جیووں کے اندر سے 48 کروڑ جیو یعنی 480 ملینز ان کو اکاؤنٹ دینا پڑے گا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں آپ کو بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں اور برابر دھیان سے سننا تو آپ کو ریئلی مزہ آئے گا سمجھنے کے لیے. کاؤنٹ لیس جیووں میں سے صرف 480 ملین کا اکاؤنٹ ہوگا اور اس میں سے 3 کروڑ کا مطلب 30 ملینز ان کا اکاؤنٹ ہو جائے گا تو باقی 450 ملین 45 کروڑ کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کا لیکھا نہیں لے گا. میں نے جب پہلی دفعہ یہ گنان سمجھ میں آیا تو مجھے پریشانی ہوئی. پاؤں سیدھا کرو بیٹا، ڈونٹ اسٹریچ یور لیگس ہیئر، دس از جماعت خانہ. مجھے پریشانی ہوئی، پھانپے مارنے لگا، ادھر سے ادھر گنان پڑھنے لگا. 45 کروڑ کا لیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ قبول کر لیا جائے گا مگر تارے جائیں گے. بڑا پریشان ہوا. کوئی مشنری میری اس ایج کے اندر 24-25 برس کی عمر میں کوئی میں نے مشنری، کوئی بھگت میں نے چھوڑا نہیں. اور آخر میں نے طے کیا کہ جب نیکسٹ ٹائم مولا آئیں گے تو میں مولا کو پوچھوں گا. لیکن یہ کریونگ میری مٹی نہیں. امام سلطان احمد شاہ کی 15ویں نزدیک آئی اور آ گئے. میں بڑا خوش ہوا. صبح جماعت خانے سے گھر آیا، بس مولا کا تھوڑا یاد کرتے کرتے میں اونگ گیا. بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، سلمبر میں چلا گیا. آدھا جاگتا تھا، آدھا سویا تھا. دیکھتا ہوں تو جماعت خانہ ہے. ایک بھگت گنان بول رہے ہیں، ہے جی 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 میں نہیں آیا، اڑتا انت مالی دوں اوتار. میری جاگ کھل گئی.
ارے جو جواب میں آج اتنے برسوں سے مانگ رہا تھا وہ جواب مل گیا. 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 نہیں آیا. انت ملی 2 اوتار انت 48 کروڑ ستی جیو نے تر سے کہ جے دیکھی سر کے نانی دھیانی جے نہ ہردا ماں امی جل وسے جے ستیہ دھرم نیم دسمن سکریت گرمکھے دیتوا. اتنی کوالیفیکیشن ہوئے تو وہ انت میں آوے. اوہ پہلے یگ میں 17 مینس 17 17 لاکھ برس کا یگ تھا. 17,28,000 برس کا پہلا یگ تھا. وسطی بہت کم تھی، آدمی نہیں تھے، ہائر لیول کے اینیملز بھی نہیں تھے. اس وقت 15 کروڑ جیو ایسے تھے. میں نے آپ کو پہلے سے کہا کہ لائف کے ہر لیول کے اوپر مائنیوٹسٹ حالت میں بھی مائنڈ ہے، کیونکہ وہاں جنم اور مرن کی بات ہے، اس لیے اس کے درمیان مائنڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو جانور ہیں نا وہ بھی عبادت کرتے ہیں، درخت عبادت کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے عبادت کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے فرمان میں رہتے ہیں. لیکن چونکہ اندر ان میں مائنڈ بھی ہے تو کہیں کہیں میل فنکشننگ ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایک جھاڑ کے پتے جو ہیں، سب پتے ہرے ہوتے ہیں لیکن کچھ پتے مڑ جاتے ہیں، ڈرائی ہو جاتے ہیں. یہ میل فنکشننگ ہے. ہر لیول کے اوپر یہ چیز بنتی ہے. تو وہ زمانے میں کہ جب کیڑے مکوڑے تھے اور لو لیول کے جانور تھے، ایسے 15 کروڑ جیو تھے. اس میں سے پی صدر دین کہتے ہیں کہ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا. اس کے 3 گروپ میں 5 تری گیا، پاس ہو گئے، 5 آواگمن میں ہوئے، ریپیٹ کیا، اور 5 گھور اندھاری بن گئے، ڈیٹینشن میں چلے گئے. تو وہ جو آواگمن میں ہوئے ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے 7 میں بھیجا گیا. 7 کروڑی دوسرے یگ میں 21 کروڑ ہوئے ٹوٹل. اس میں 7 کروڑ 90 تھے اور باقی کے جو تھے 15 کروڑ وہ 90 تھے اور 7 کروڑ پرانے تھے. 14 کروڑ سوری 1/3. تو 7 کروڑ میں بھی ایسا ہی 3 گروپ بنے، پاس ہو گئے، آواگمن میں گئے، ریپیٹ ہوئے اور گھور اندھاری میں چلے گئے. اور وہ 9 میں آئے تو 9 کے اندر 7 پرانے تھے، 20 نوے تھے. ان میں سے 9 جو تھے پاس ہو گئے، 9 ریپیٹ ہوئے اور 9 گھور اندھاری میں چلے گئے. لیکن پھر کہتے ہیں جو 9 ریپیٹ ہوئے وہ 12 کروڑ میں نہیں آئے، انت میں ان کو چانس دیا گیا. اور پیر صدر دین کے لکھے کے حساب سے 36 کروڑ پورا دھرمی श्री इस्लाम शाह ने भेजा. 10 कारण जीव ढोलाव्या, 24 चालिया घोर अंधार. 12 पास हुए और यहाँ रिपीटिशन नहीं थी, 24 के 24 डिटेंशन में चले गए. अब हिसाब करो, 5 करोड़ घोर अंधारी, 7 करोड़ घोर अंधारी 12 करोड़ हुए, 9 करोड़ घोर अंधारी 21 करोड़ हुए और 24 करोड़ घोर अंधारी पी सदर दिन के 45 करोड़ हुए. ये 45 करोड़ जो घोर अंधारी है कि जिन्होंने 4 युग की मार खाई, उन पर रहम करके पीर की तुफैल से रहम करके इस्माइली मजहब उनको मिला. ये वो 45 करोड़ कि जिनका लेखा नहीं होगा, यूं ही उनको बख्शिश के तौर पे पास कर दिया जाएगा. अब इस्माइली मजहब में आ गए, लेकिन लेखा नहीं होगा
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نورانی دیدار یا نور کی بخشش ملے گی. اسماعیلی مذہب میں آنے کے لیے لکھا نہیں ہوا. یہ میں نے آپ کو اسماعیلی مذہب کی حقیقت اس لیے بیان کی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے اوپر رحم کر کے اسماعیلی مذہب دیا گیا ہے. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس مذہب کا مزہ چکھا جائے یا یوں ہی خوشبو لی جائے. کھانا سامنے ہے، سونگھو اس کی خوشبو آتی ہے. محض خوشبو کھانے کے لیے اور چیز ہے. ہم نے خوشبو سونگھی ہے، کھانا کھایا نہیں. کھانے کی لذت تب ہے کہ جو صبح آدمی اٹھے، عبادت کرے، اپنی زندگی کو ایسا گھڑے، جھوٹ نہ بولے، بدماشی نہ کرے، بد نظری نہ کرے، فریب نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، نندا نہ کرے، پاک خیالات ہوئے، پاک وچار ہوئے، پاک عمل ہوئے، پاک اندر ہوئے، پاک باہر ہوئے، اس کو نور ملے. اس کو نور ملے. دیندارو، نور ایسی چیز نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو پاس آوے. نور ایسی چیز نہیں ہے کہ فریبی بدماش کو ملے. نور تو پیغمبروں کی حالت ہے. یہ مذہب پیغمبروں کا مذہب ہے، نبیوں کا دین ہے جو ہمیں ملا ہے. اور ہمیں اس لیے ملا ہے کہ وہ لاک اپ میں رہا اور میجسٹریٹ نے رحم کھا کے اس کو نئی سزا نہیں دی اور کہا جا اب تک جتنی سزا بھوگ گیا میں قبول کر لیتا ہوں. 4 جگ ہم مرتے رہے، جنمتے رہے، مرتے رہے، جنمتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، مار کھاتے رہے، ہردود ہوتے رہے، اور آخر جب پیر حسن کبیر دین کے زمانے میں آئے تو مولانا اسلام شاہ کہتے ہیں تو اپنی عبادت ان کو دے. پیر حسن کبیر دین کو 48 کروڑ تارنے کے لیے اننت کروڑ کا ور دیا تو پیر حسن کبیر دین رو پڑے. کہتے یا مولا اس کل جگ کے اندر فرتار ویلا کے اندر بدیاں برائیاں بے حساب، پاپ ہی پاپ ہوئے، ایسی کنڈیشن کے اندر یہ اننت کروڑ کا تو نے مجھے ور دیا. یہ تو ایسا ہوا کہ لسی چھاچ کھٹی ہو گئی، اب اس میں سے مکھن کہاں سے نکالوں؟ تب اسلام شاہ ماں باپ نے کہا کہ تم اپنی بندگی ان کو دے. تو پیر حسن کبیر دین نے 4 جگ کی اپنی بندگی ہم کو دی. پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی ہم کو مولا کے کہنے سے دی، اور اس بندگی کے شکر گزاری کے اندر ہم لوگ برس میں 2 روزے رکھتے ہیں جس کو ہم بیج شکرواری کہتے ہیں. یہ بیج شکرواری ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیر حسن کبیر دین نے جو بندگی مجھے بخشی ہے، رحم کر کے بخشی ہے، مولا کے کہنے سے دی ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ اس مذہب میں مجھے جنم ملا. اب ہم کو اس لائق بننا چاہیے کہ یہ مذہب جو نبیوں کا مذہب ہے، جو پیغمبروں کا دین ہے، رسولوں کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے، نوری لوگوں کا دین ہے، اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. کھاؤ پیو، مزے کرو، اچھے مکان میں رہو، موٹروں میں پھرو، ہیرو پھرو. حضرت امام شاہ کریم فرماتے ہیں بامبے میں فرمان کرتے وقت، سب کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام سمجھ لو جعفر ہے، کارخانے ہیں، مال دولت ہے، بنگلے ہیں، مکان ہے، سب کچھ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے محنت سے بنا ہوا ہے. حضرت امام کہتے ہیں نہیں، تیری محنت سے نہیں بنا. آج اگر ہم کو خدا تعالیٰ نے دنیا کی دولت دی ہے، دنیا کی صحت دی ہے، عزت دی ہے، جو کچھ بھی اس نے محنت کر کے، جو کچھ بھی اس نے رحمت کر کے ہم کو دیا ہے، دینداروں، اس کے اندر ہمیں فخر اور مغروری کس چیز کی؟ اپنی حالت تو یہ ہے کہ 4 جگ ہم ہردود ہوتے رہے، 4 جگ ہم مار کھاتے رہے، 4 جگ ذلیل ہوتے رہے. اس میں سے رحمت کر کے ہم کو جب اس مذہب ملا ہے تو ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے.
सोए रहो घर पे, जमात खाने आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास मालो दौलत बहुत है, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन जिस दिन अल्लाह ताला कहता है जिस दिन मैं बुलाऊंगा तो जो मेरे मोमिन होंगे उनके पास खूबसूरत हलीम हम्बल फरिश्ते जाके उसकी रूह कब्ज करेंगे। कुरान शरीफ की आयतों में से है। अल्लाह कहता है लेकिन जो मेरे नाफरमान होंगे उनके पास जो फरिश्ते जाएंगे ना, वो भयानक फरिश्ते होंगे, डरावने होंगे। ए मोमिनो, मौत का वक्त है वो बहुत सख्त वक्त है। ये डरावने फरिश्तों का जब मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ते पढ़ते देखा तो मुझे याद आया मौत के वक्त जो मोमिन होते हैं उनकी जो रूह होती है वो इधर सिर में एक छोटा सा होल रहता है, जन्म के वक्त वहां से निकलती है। आला दर्जे के जो मोमिन होते हैं, इससे जो कम दर्जे के होते हैं तो नाक में से उनकी रूह निकलती है। इससे जो कम दर्जे होते हैं तो मुंह में से उनकी रूह निकलती है। इससे नीचे कानों में से रूह निकलती है। लेकिन नाफरमान बदमाश खराब पाखाना और पेशाब की रास्ते से उनकी रूह निकलती है। और जब रूह निकलती है तो पेशाब निकल जाता है, पाखाना निकल जाता है। वो वक्त आने वाला है, मुझे भयानक फरिश्ते लेने आएंगे कि मेरा पाखाना पेशाब निकल जाए, या मुझे खूबसूरत फरिश्ते लेने आवे कि मैं आराम से नाक या मुंह में से मैं निकल जाऊं, मक्खन में से बाल खींचा जाए, मोमन को पता भी नहीं लगता कि वो इस दुनिया से जा रहा है, यानी दुख नहीं होता। बैतुल ख्याल हमें वो एक बख्शीश दी गई है कि जिस बख्शिश से हम अपने 40 लाख बरस की जिंदगी के दुखों को भूल के मिटा दिया। मौला ने रहम किया, लेकिन अब हम ऊपर जाके उसके नूर तक पहुंचने का ख्याल करें। बैतुल ख्याल ये है। मौला आपको सुखी आबाद रखे, नेक उम्मीदें करे तो पूरी तबीयत में मौलाना हज़रत इमाम नूर की बख्शिश देवे, समझ देवे, इस पे अमल करने की तौफीक देवे। मौला आपको, आपकी आला औलाद को दिन और दुनिया के अंदर अपने नूर की छतर छाया में रखे। सुखी आबाद। ये जो बीज है हम क्यों रखते हैं? मौलाना इस्लाम शाह के जमाने में बाप के साथ पीर हसन कबीर दीन मौला को मिलने गए। गुरु पीर हसन कबीर दीन की या 6 बरस की या 12 बरस की उम्र थी। गुरु पीर हसन कबीर दीन ने एक बड़ी पगड़ी बनाई थी। गुरु पीर हसन कबीर दीन को मैं डिटेल्स में नहीं बोलता। गुरु पीर हसन कबीर दीन की ये पगड़ी कबूल करके मौला ने ये पगड़ी पीर हसन कबीर दीन के सिर पर रखी कि मैं तुम्हें ये बख्शिश देता हूँ और तुम्हें अनंत करोड़ का वर देता हूँ, यानी तेरे बाप के बाद तेरे को पीरी जामा मिलेगा और कयामत तक जितने भी मुरीद होंगे वो सबको पार लगाने के लिए तेरी जोखमदारी। तो गुरु पीर हसन कबीर दीन रो पड़े, मौला के पांव पे गिरे, अर्ज की या मौला इतना बड़ा बोझ मैं कैसे उठाऊं? मौला फरमाया तेरी जो इबादत है उस इबादत की ताकत से तुम मुरीदों को तारना। तो गुरु पीर हसन कबीर दीन ने मौला को कहा अच्छा मैं अपनी इबादत अपनी जमात को देता हूँ। गुरु पीर हसन कबीर दीन फरमाया कि मैंने 40 लाख बरस की बंदगी जमात को दे दी। हज़रत इमाम जो हमको मिला है तो पीर हसन कबीर दीन की बंदगी के कारण से। पीर हसन कबीर दीन की उम्र 111 बरस की थी, लेकिन 40 लाख की बंदगी। आप ख्याल करोगे कि ये 4 मिलियन बरस की बंदगी कैसे हुई? तो हर जमाने के अंदर पीर हसन कबीर दीन अपनी नूरानी हालत के अंदर मौला के साथ ही रहे।
تو उसने जो 4 युग की बंदी इकट्ठी की वो सारी की सारी जमात को बख्श दी। हम इस्माइली लोग पीर हसन कबीर दीन की इस सैक्रिफाइस की ग्रेटिफिकेशन में थैंक्स करने के लिए हम ये रोजा रखते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं कि हमको हजरत इमाम की शनाख्त मिली। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमको ये इस्माइली सतपंथ मिला। उसकी खुशी और ग्रेटिफिकेशन यानी शुक्रगुजारी में ये रोजा रखा जाता है। ये बख्शाया नहीं जाता, लेकिन बहुत बूढ़ा और वो औरत के जो फीडिंग करती है या प्रेग्नेंट है या कोई बीमार आदमी है, 12 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं, उनके ऊपर फर्ज नहीं। बाकी सारी जमात रोजा रखो और पीर हसन कबीर दीन का थैंक्स मानो और इंशाल्लाह मौला इसके सामने आपको और बख्शिश देगा।